السلام علیکم، ویلکم ٹو ایک پوڈ کاسٹ اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ جویریہ اجمل. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ویل نون پوئٹ، رائٹر اور میرے موسٹ رسپیکٹیبل ٹیچر، جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا. جب ہم پڑھتے تھے تب بھی سیکھ رہے تھے، جب ہم نے پڑھ لیا تب بھی ان کی جو بھی ان کی کتابیں ہیں یا ان کی شاعری ہے، جتنا بھی کام ہے اب تک ہمارے لیے وہ جو سیکھنے کا عمل ہے اب تک چل رہا ہے. اور آپ کو بتاتی چلوں کہ انہوں نے 350+ بکس کو ریویو کیا ہے، جس میں اقبال کی، شیکسپیئر کی بکس بھی، بلکہ دنیا کے تمام جو بھی لکھاری ہیں ان کی کتابیں شامل ہیں. اس کے علاوہ ان کی اپنی شاعری کی کتابوں پر تھیسز لکھے جا چکے ہیں اور 5 تھیسز لکھے جا چکے ہیں. چلیے مزید بات کرنے سے پہلے آپ کو ملواتی ہوں میں سر احمد حماد سے. سر کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو دا شو. شکریہ جویریہ، بہت اچھا لگا. اپنے ہاتھ کے لگائے ہوئے پودے جب تناور درخت بن جاتے ہیں سایہ دار، تو ان کی چھاؤں میں بیٹھ کے بات کرنے کا لطف ہی اور ہے. ایگزیکٹلی. اور مجھے بھی بہت اچھا فیل ہو رہا تھا، اور میں آپ سے بلکہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سر جب ہم کلاس میں آپ پڑھاتے تھے تو آپ نے سوچا تھا کبھی ہم بیٹھ کے ایسے پوڈ کاسٹ کر رہے ہوں گے؟ نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ زندگی کی حقیقت جو ہے وہ افسانے سے زیادہ چونکا دینے والی ہے. افسانے میں بندہ چاہتا ہے کہ پڑھتا جائے قاری اور چونکتا جائے، حیرت انگیز جو موڑ ہے اس کے سامنے ہے، لیکن زندگی اس سے زیادہ حیرت انگیز موڑ سے آپ کو آشنا کرواتی ہے، ایسی جگہ پہ لا کھڑی کرتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ تصور بھی نہیں کیا یہ تو تھا. میں نے سوچا ہی نہیں تھا. ویری انپریڈکٹیبل. اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے لائف جو انپریڈکٹیبل ہے یہ ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہوتی ہے. انڈیڈ دس از بالکل کہ وہ جب آپ کے پاس اس طرح کی آپ کے پاس چیزیں آ رہی ہوتی ہیں جو آپ نے ایکسپیکٹ نہیں کی ہوتی ہیں، تو پھر آپ اس وقت خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ شکر ہے مجھے پہلے نہیں پتا تھا. بالکل بالکل تو یہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے. تصوف پہ بات کرنا چاہوں گی میں. تصوف بیسکلی اگر ہم عام معنوں میں لیں تو کیا مطلب ہوتا ہے تصوف کا؟ یہ ہوتا کیا ہے بیسکلی؟ چونکہ بہت ٹیکنیکل بات ہے تو میں اس کو کوشش کروں گا کہ آسان ترین الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں. جیسے ہر چیز کا ظاہر بھی ہوتا ہے اور باطن بھی ہوتا ہے. لفظ فار ایگزامپل، لفظ ہے، اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے جس کو ہم معنی کہتے ہیں. اسی طرح اس کائنات کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور ہمارا جسم ہے، اس کا ایک ظاہر ہے تو اس کا باطن روح ہے. اسی طرح دین کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ دین کا ایک ظاہر ہے جو شریعت ہے، اور جو اس کا باطن ہے وہ طریقت یا وہ تصوف ہے. تو سادہ ترین الفاظ میں یہ کہ جو دین کا باطن ہے وہ تصوف ہے. اور ایک عام مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صرف ظواہر تک محدود نہ رہے، شریعت کی پابندی کرنا لازمی ہے. جو شریعت نے فرائض کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ آپ ان فرائض کی بجا آوری کریں گے، وہ تو لازمی کریں. لیکن اگر میں اس کو مزید آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ ایک مسلمان کتنے مراحل سے گزرتا ہے، تو اس کا جواب ہے کہ 3 مراحل ہیں: ایمان، اسلام اور احسان. تو پہلے آپ ایمان لاتے ہیں، صرف مومن ہوتے ہیں. اس کے بعد اسلام سے مراد ہے جورسپروڈنس، شریعت، کہ آپ اسلامک لا کی پابندی کرتے ہیں. کتنی زکوٰۃ دینی ہے، کتنے روزے رکھنے ہیں، کیسے روزہ رکھنا ہے، کھولنا ہے، کتنی نمازیں ہیں، حج کے کیا وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں. کلمہ، کون سا مسلمان کا کلمہ ہے جس کے بغیر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے شریعت کے معاملات. اب ایک شخص سجدہ کر رہا ہے اور اسلامی شریعت کی پابندی میں سجدہ کر رہا ہے تو وہ اس کا سجدہ، اور ایک شخص اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے صدق کے دل کے ساتھ صفائی جو ہے نا، باطن کی صفائی کے ساتھ سجدہ کر رہا ہے. ظاہری طور پہ دونوں کے سجدوں کی شکل ایک جیسی ہے، لیکن باطنی طور پہ ایک شخص و شریعت کے احکام کی بجاوری کر رہا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری کر رہا ہے. جبکہ جو دوسرا ہے وہ صفائی باطن کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہے، زمین پہ لگائے ہوئے ہے. تو بظاہر آپ کو فرق محسوس نہیں ہوگا، لیکن دل کا جو راستہ ہے وہ مختلف راستہ ہے. شریعت کا راستہ مختلف ہے. صرف شریعت کی احکام کی پابندی کرنے والے کا دل اور طرح سے دھڑکتا ہے، اور طرح کی لائف سٹائل ہے اس کی. جبکہ جو شریعت پلس طریقت دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے، اس کا لائف سٹائل ہی بالکل مختلف ہے. اس میں نرمی ہوگی، ذرا وہ زندگی کے حسن سے زیادہ حظ اٹھاتا ہوگا. بلکہ حسن سے مجھے یاد آیا کہ اس کو دین کا حسن بھی کہتے ہیں. دین کا حسن، دین کی جمالیات، دین کی ایستھیٹکس، یہ تصوف ہے. احسان کا مطلب بھی احسان کا مادہ حسن ہے، یعنی ایمان، اسلام اور احسان. آپ جب اسلامی احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اس پابندی میں جب آپ حسن پیدا کر دیں، وہی سجدہ جو کہ آپ اسلام کی شریعت کی بجا آوری
کرتے ہوئے سر انجام دے رہے ہیں اس سجدے میں حسن پیدا کریں، یعنی آپ کا دل لگ جائے، وہ خوشی خضوع سے جیسے کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی بالکل چاہیے آپ کو بالکل پوری فیل کر کے وہ احسان کا درجہ ہے اور وہی تصوف ہے، دراصل وہی تصوف ہے۔ تو جو صوفیزم آج کل چل رہا ہے، جو ہم سنتے ہیں، جو ہم کچھ واقعات بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس پہ کرٹیسزم بھی کافی آتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی تصوف کے معنوں میں آتا ہے یا پھر اس کو تھوڑا چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ اصل میں یہ وہ پرابلم یہاں پہ آتا ہے کہ ایک آدمی جو سلوک کی منزلیں طے کر لیتا ہے، تو آپ جانتی ہیں کہ تصوف کے 3 مراحل ہیں، تصوف کے اپنے 3 مراحل ہیں جو بزرگوں نے بیان کیے کہ سب سے پہلے فنا فی ذات، آپ اپنی ذات میں گم ہو جاتے ہیں، یو گو آن دی وائج آف دی ڈسکوری آف یور سیلف، اور اس کے بعد پھر فنا فی شیخ، اپنی ذات کو اپنے مرشد اپنے شیخ کی ذات میں فنا کر لیتے ہیں۔ اب شیخ نے جو کہا ہے اسی کی مرضی چلے گی، اب آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ اس کے بعد تیسرا درجہ، شیخ کے ہاتھ پکڑ کے، ہاتھ تھام کے تیسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ مرحلہ آتا ہے فنا فی اللہ کا۔ اب آپ فنا فی ذات سے شروع ہوئے، فنا فی شیخ کا ایک مقام آیا، وہ شیخ آپ کو فنا فی اللہ کے درجے پہ لے گیا۔ تو فنا فی اللہ کے درجہ پہ جب آپ فائز ہو جاتے ہیں تو اس ایکسپیریمنٹ کو، اس تجربے کو آپ اس شخص کے سامنے بیان نہیں کر سکتے جس نے کبھی خود وہ تجربے سے وہ گزرا نہیں ہے، اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا۔ اس کی مثال سادہ ترین جویریہ یہ ہے کہ آپ نے چاکلیٹ کھائی ایک، اور آپ نے کہا بہت اچھی ہے، میں کہوں کہ اچھا مجھے بتائیں کیا اس کا ٹیسٹ کیا ہے، آپ لاکھ کوشش کرتی رہیں، آپ مجھے وہ ٹیسٹ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتی الفاظ کے ذریعے، جب تک کہ بالکل جب تک کہ وہی چاکلیٹ میں خود ایکسپیرینس نہ کر لوں۔ یہ بات ہے تصوف کا جو تجربہ ہے، جو جس کو یونیٹری ایکسپیرینس کہتے ہیں، جس کو کہ عرفان الہی، معرفت خدا تعالیٰ کی ذات کی معرفت کا لمحہ کہتے ہیں۔ جب صوفی اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو اس مقام کو واپس اس دنیا میں آ کے بیان نہیں کر پاتا۔ حضرت علامہ اقبال نے 5ویں خطبے کی اوپننگ جن لائنز سے کی، وہ ایک بڑے صوفی تھے حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک قول ہے، انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج شریف پہ گئے اور جا کے واپس آ گئے، خدا کی قسم اگر میں جاتا تو میں کبھی واپس نہ آتا، ایسا شاندار تجربہ ہے وہ والا۔ تو آگے پھر انہوں نے، علامہ اقبال نے کہا کہ یہی فرق ہے صوفی اور نبی میں، کہ نبی جو ہوتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ ایک خاص ڈیوٹی لگاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ یونیٹری ایکسپیرینس ہو گیا، تم نے ذات الہی کا تجربہ کر لیا، اب واپس جاؤ اور جا کے میری مخلوق کی مدد کرو، اس مخلوق کو ایک قوم میں ڈھالو۔ اس لیے قوم عیسیٰ، قوم موسیٰ، قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اقوام انہوں نے تعمیر کی آ کے واپس۔ صوفی پہ اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، صوفی جائے گا اپنی ذات کے لیے اور اس بڑی ذات میں جا کے کھو جائے گا اور اس کا دل نہیں چاہے گا واپس آنے کو۔ اچھا جب وہ واپس آئے گا عرفان الہی کے اس سارے تجربے سے نپٹ لینے کے بعد، تو ہی وونٹ بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ ٹو یو کہ what exactly he has been through، کہ اس نے کیا دیکھا، اس کا کیا تجربہ تھا۔ اور اگر وہ بتا بھی دے تو چونکہ آپ اس تجربے سے نہیں گزرے، جیسے چاکلیٹ آپ نے جب کھائی ہی نہیں تو آپ کو کیسے کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے؟ یا میں اگر نابینا ہوں فرض کریں تو مجھے آپ نے سبز اور سرخ رنگ میں تمیز بتانی ہے تو آپ کیسے بتا سکیں گے جبکہ میں نے تجربہ ہی نہیں کیا ان کو دیکھنے کا؟ تو ہو سکتا ہے کہ جو سن رہا ہو اس کو یہ لگ رہا ہو کہ شاید جھوٹ ہے۔ یہ بات ہے، یہ وہ آر بالکل آپ نے بالکل درست سرا پکڑا ہے اس کا، اس ساری بات کا۔ وہی آپ کا سوال تھا کہ کیا وجہ ہے کہ فراڈ اور یہاں پہ لوگوں کو فریب دینے کا اس نام کے، اس ٹائٹل کے امبریلا کے نیچے کیوں اتنا فراڈ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب اس کا ٹھیک کمیونیکیشن جو ہے وہ ممکن نہیں ہے تو لوگ پھر اس کی طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، تعبیر انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں، تعبیرات کرتے ہیں، لوگ شوبدہ بازی کو تصوف کہہ دیتے ہیں، لوگ یہاں پہ مداری کرنے کو یا کسی طرح کی جادوگری کو، جو سحر کو، اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ فلاں تجربے کی بنیاد پہ۔ کہا جاتا ہے نا کہ کرامات، سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، کہا جاتا ہے کہ کرامات تھیں کچھ لوگوں میں۔ اب ہم کسی کے اگینسٹ بات نہیں کر رہے، لیکن ایک لاجیکل پوائنٹ آف ویو سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کوئی بابا جی تھے، ان کے پاس اتنی کرامات تھیں، جیسے آج کل کے حالات چل رہے ہیں، جنگوں کے حالات، تو وہ گولے پکڑ لیتے تھے اور وہ ڈسٹروائے کر دیتے تھے۔ تو یہ کہانیاں کہہ لیں یا یہ واقعات کہہ لیں یا یہ کرامات جن کو کہا جاتا تھا، آج کل کے دور میں اس پہ یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ مطلب میری جنریشن کے لوگ ہم نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمیونیکیٹ نہیں ہو پا رہی بات، یہ واقعی تصوف ہے یا پھر فراڈ ہی کہہ لیں؟ تصوف کو استعمال کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنا یہ طاقتوروں کا پسندیدہ مشغلہ رہا ہے۔ وہ
مذہب کو استعمال کرتے ہیں ہر جگہ پہ. آپ دیکھیں ہمارے ہمسائے میں اس وقت جو اتنی شدید وہ ایک وار مینیا خبط چل رہا ہے جنگ کا, وہ کس بنیاد پہ ہے؟ وہ اسی بنیاد پہ ہے کہ وہاں پہ اس وقت جو پارٹی ہے اس کی سروائیول اس وقت وہ ان کا سروائیول تھریٹ, ایجنڈا, ان کا نیریٹو ہی یہی ہے. بالکل. اور اگر وہ یہ کام نہ کریں تو ان کا ووٹ بینک کم ہو جائے گا. تو ایسی اس نے ایک جنونیت طاری کر دی ہے سارے بھارت میں, جس کا ایک چہرہ اچھا تھا, سیکولر تھا, اور وہاں پہ ہر مذہب اپنے آپ کو آزادی کے ساتھ ایکسرسائز کر سکتا تھا. لیکن یہ موجودہ حکمرانوں نے آ کے مذہب کی آڑ لے کے تو کیا سے کیا بنا دیا. اسی طرح ہر جگہ پہ ہے, ویسٹ میں بھی ہے, ہمارے ایسٹ میں بھی ہے, یہاں پاکستان میں بھی ہے. تو یہ ہوتا ہے, مذہب کی آڑ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد صوفیوں پہ آگے تان ٹوٹتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں متصوفانہ ادب جو ہے اس کے ذریعے سے آپ ہمارے بڑے بڑے نام جیسے کہ اشفاق احمد صاحب اور ممتاز مفتی صاحب, ان پر الزامات لگتے ہیں کہ یہ سرکار کے کسی زمانے میں پے رول پہ تھے, اور اس وقت سرکار کو اطیع اللہ و اطیع رسول و اولی الامر کا جو حصہ ہے اس کی ضرورت تھی سرکار کو, کیونکہ اوپر ڈکٹیٹر آ گیا ہوا تھا ایوب خان. ہم بیسیکلی کس چیز, حکمرانوں کو, یعنی اطیع اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا, پھر اطیع الرسول, رسول کی اطاعت کرنا صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد تیسرے درجے پہ امر, یعنی جو آپ کو حکم دیتے ہیں, جی ہاں حکمران, ان کی اطاعت کرنا. بھائی وہ جو قرآن حکیم کی آیت ہے یہ شریعت کے تناظر میں ہے کہ اگر حکمران شریعت کے خود تابع ہے تو آپ اس کی بات مانیں, اگر وہ شریعت کے تابع نہیں ہے تو آپ نہ مانیں. لیکن انہوں نے وہ سارا تناظر سارا کاٹ کے کانٹیکسٹ, آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کر کے انہوں نے یہ پرچار کرنا شروع کر دیا کہ آپ پر فرض ہے کہ میری اطاعت کریں کیونکہ میں حکمران ہوں, میں ڈکٹیٹر ہوں اور حکمران ہوں. اور اسی یہ اطاعت کروانے کے لیے ایسے بابے کریٹ کیے جو کہ عوام الناس کو سر تسلیم خم کرنے کا درس دیتے تھے کہ خاموشی سے مصلحت سے وقت گزاریں, اور یہ شخص جو کہہ رہا ہے اس کی بات مان لیں. اور آپ دیکھیں کتنا لٹریچر پھر اس کے بعد وجود میں آیا, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا. ہم لوگ ابھی جب آف ایئر تھے, جب ہم بات کر رہے تھے کہ جارج آرویل کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے, اس کے اینیمل فارم کے بارے میں 1984 جو اس کا ناول ہے اس کے بارے میں, کہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ پیرول پہ تھے اور اپنی ریاست کا ایجنڈا آگے بڑھا رہے تھے. ظاہر ریاست کے آرگنز ہوتی ہیں, ان کی مختلف طرح کے آرگنز, میں کھل کے نہیں بتا سکتا, لیکن وہ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, ان کو انٹلیکچوئل انپٹ کی ضرورت ہوتی ہے, یہ ان کی انٹلیکچوئل بیساکھیاں بن جاتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے. اور وہ کبھی امیر شہر فراز صاحب نے فرمایا نا کہ امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے, کبھی بہیلۂ مذہب, کبھی بنام وطن. تو کبھی وطن کی وہ جو مونگرنگ کرتے ہیں پیٹریوٹزم کی, خود تو ملک کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں, یہاں کے غریب کا اتصال کر بالکل دوسرے سے نعرے لگواتے ہیں, اور اس نعرے کی آڑ میں اس کی جیب بھی کاٹتے ہیں, اس کی زندگی, اس کا رستہ بھی کھوٹا کرتے ہیں اور اس کو برباد بھی کرتے ہیں. تو یہی تصوف کو بھی استعمال کرنے والے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تصوف ان اٹ سیلف غلط ہے. تصوف دین کی جمالیات ہے, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو دل کا سکون چاہیے, یہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بتایا, نبی کریم کی ذمہ داری جو لگائی صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ تھی کہ وَيَتْلُو آیاتہم, کہ آیات کی تلاوت کرتا ہے, وَيُزَكِّیہم, اور لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, کتاب کی تعلیم دیتا ہے. اور آگے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, آخری لفظ جو ہے حکمہ. یہ حکمت کیا ہے؟ واٹ از وزڈم. قرآن حکیم میں تو الفاظ تو سبحان اللہ, عربی زبان کی وسعت, پھر اوپر سے قرآن کا جو اسلوب اور بیان, تو حکمت اور کتاب دو الگ الگ الفاظ آئے قرآن حکیم میں. اور سیانے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب تو ہے کتاب اللہ قرآن حکیم اٹ سیلف. حکمت کیا ہے؟ حکمت کے لیے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کو ملائیں تو پتہ چلتا ہے کہ حکمت ہی خیر کثیر ہے. اور حکمت یہ وہی وزڈم ہے جس کو کہ تصوف کہا جاتا ہے, اور یہ فلسفی آف ریلیجن سمجھ لیں اس کے قریب. تو تصوف تو بڑی کارآمد, بڑی اچھی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جو ہے مطلب اس راستے پہ ڈالتی ہے. تصوف کی جو لگام اگر آپ تھام لیتے ہیں, نہیں کہنا چاہیے بلکہ تصوف کی رسی اگر آپ تھام لیتے ہیں تو یہ آپ کو اچھے راستے پہ لے کے جاتی ہے, آپ کی باطن کی صفائی کرتی ہے. اگر آپ ایکچوئل تصوف کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. بالکل. تصوف خود لفظ جو ہے یہ کہتے ہیں اس کے دو اوریجنز ہیں. صوف کا مطلب ہوتا ہے اون کا کپڑا, ایک لفظ یہ مطلب ہے فارسی عربی میں, کیونکہ اس زمانے میں لوگ یہ کہتے تھے اون کا موٹا کپڑا اس لیے پہنے, ریشم کا کپڑا نہ پہنے تاکہ آپ کو
आराम तलबी आपके अंदर पैदा ना हो, सही। सख्त कोशी पैदा हो, तो इसलिए आप ऊन का कपड़ा पहने। तो ऐसे लोग जो सख्त कोश थे, जो अल्लाह ताला को हर सूरत में याद रखते थे, मौत को याद रखते थे, तो वो ऊन के कपड़े पहनते थे, इस लिहाजा वो सूफ की मुनासबत से सूफी कहलाए। ओके। दूसरे कहते हैं कि ये सफाई ये बातन, अंदर की सफाई जो है ना, उससे है ये वाला तसव्वुफ है। तसव्वुफ तो का। दोनों दुरुस्त हैं। मेरा ज़ाती तौर पे जिस तरफ रुझान है, भले ग्रामेटिकली वो ठीक ना भी हो, तो मैं समझता हूँ कि तसव्वुफ से जो काम लिया जाता है वो आपके बातन की सफाई है। आप तन्हाई में भी वो गुनाह ना करें जो जिस गुनाह से बचते हैं लोगों के जो सामने। लोगों के सामने नहीं कर सकते वो जी हाँ, तन्हाई में भी ना करें। बिल्कुल। ये तसव्वुफ की ट्रेनिंग है कि आप तन्हाई में भी मोमिन हो। इटसेल्फ तसव्वुफ तो एक बड़ा, इसकी एक वाइड डेफिनेशन है, जी, और बिल्कुल। ये एक अच्छी जब मैं आपसे सुन रही हूँ तो वो एक अच्छी तरफ इंसान को लेकर जाता है। ये तो बिल्कुल। इंसान की तज़किया नफ्स जैसे आप कह रहे हैं उसके लिए। लेकिन जैसे हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि जो अदब से जिनका ताल्लुक होता है उनमें ये कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है कि वो लोगों के माइंडसेट के साथ खेल सकते हैं। जी बिल्कुल। तो वो जो फिक्शनल कैरेक्टर्स लिखे गए, दोबारा मैं कह रही हूँ कि हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, बट जो कहा जाता है कि इशफाक अहमद साहब, मुमताज़ मुफ्ती साहब या शहाब नामा में जो इस तरह के कैरेक्टर्स एक सर्टन टाइम पर लिखे गए, इस तरह के वाक़यात या करामात की बात की गई, उसमें तसव्वुफ़ को बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। जिसके बाद उनकी अपनी जस्टिफिकेशन भी इस हवाले से आई कि काफ़ी जो है ना कहानियाँ, ये कहानियाँ ही थी, ये फिक्शनल कैरेक्टर्स थे। आजकल के दौर में अगर मैं बात करूँ तसव्वुफ़ को किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, ये जैसे मॉडर्न दौर आ गया है, एआई है और हमारे पास बहुत सी इस वक्त टेक्नोलॉजी है, इस तरह की चीज़ों पे यकीन करना, सूफीज़्म या तसव्वुफ़ को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना मुश्किल है। तो इसमें क्या किरदार हो सकता है इस वक्त? देखिए जवेरिया, दुनिया जितनी भी तरक्की कर ले, बहरहाल एक सवाल मौजूद रहेगा हर जदीद इंसान के जहन में कि मैं कहाँ से आया और मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे किसने पैदा किया और मौत के बाद मैं किसके पास चला जाऊँगा। ये हर इंसान के सामने सवाल आज भी है, कल भी था और आइंदा भी रहेगा। जितनी मर्जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे सामने आए या फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन आता रहे, इस सवाल का जवाब एआई नहीं दे पाती, साइंस नहीं दे पाती, और ना फ़नून ऐसा दे पा रहे हैं, ना सैलाब जो इंफॉर्मेशन का, इतलात का सैलाब है वो दे पा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज के नौजवान जैसे आप हैं, आपके सामने भी अगर वही सवाल है जो मेरे सामने था, तो फिर आपके सामने भी वही जवाब आना चाहिए जो जवाबात किसी हद तक मेरी तशफ़ी जिन जवाबात ने की। तो मेरी तशफ़ी यही हुई कि मैं ये समझता हूँ कि जब कोई चीज़, मैं कभी कभार अजवारिया ये सोचता हूँ कि मैं कोई चीज़ बनाता हूँ ना, फ़र्ज़ करें छोटा टॉय, मैं चंद दिन पहले भी एक मिसाल दे रहा था कि एक टॉय बनाता हूँ जो रिमोट से चलता है, और बाज़ार में बेचने के लिए उस टॉय को मैं लेके जाना चाहता हूँ ताकि उससे कमाई कर सकूँ। तो उस मरले से पहले मुझे उसकी लेबॉर्ट्री में तैयारी के दौरान में क्या कुछ करना पड़ेगा और उसके बाद कितने टेस्ट करने पड़ेंगे ताकि बिल्कुल फ्लॉलेस प्रोडक्ट बने। आप एक चिड़िया को देखें और एक गुलाब के फूल को देखें और एक तितली को देखें और एक इंसान की आँख को देखें, हर चीज़ लाजवाब है इस दुनिया में। हम वो मीर साहब ने कहा ना कि सरसरी तुम जहान से गुजरे वरना हर जहान दीगर था। आप जहाँ खड़े हो जाएं वहाँ पे हैरतों के पहाड़ टूटते हैं आप पे। तो ये इतनी फ्लॉलेस प्रोडक्ट्स, इतनी फ्लॉलेस, ये किस लेबॉर्ट्री में तैयार हुई हैं? इसके जो ट्रायल रन्स, टेस्ट रन्स कहाँ पे हुए हैं? इसका जवाब दे सकती है एआई, इसका जवाब दे सकता है द फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन, 21वीं सदी का ये टर्न नहीं दे सकता। तो फिर कौन देगा इसका जवाब? आज आके हमारे पास वही एक रास्ता बचता है, जिन सवालात के जवाबात साइंस नहीं दे रही, उस पर या तो आप कहें कि अच्छा मैं चूंकि मुकम्मल तौर पर एक माकूल आदमी हूँ, रैशनल बीइंग हूँ, लिहाजा मैं जो मेरी अकल में नहीं आएगा मैं उस पर मानूंगा ही नहीं बात। तो मेरे भाई फिर जिंदगी की क्या रैशनल है? आप कैसे पहला सांस लेने के काबिल हुए थे और क्या चीज़ जिस्म से निकल जाती है तो आपका बदन जो है वो मुर्दा करार दिया जाता है, इसकी क्या साइंटिफिक तोजी है? इतनी बड़ी कायनात को फ्लॉलेस अंदाज में कौन चला रहा है? तो साइंस के पास सारे जवाबात नहीं है। तो फिर वो किधर देखते हैं? मज़हब की तरफ। तो यहाँ से फिर वो जन्म लेता है कि कुछ लोग पूरी सिद्क़े दिल से देखते हैं और कुछ लोग फ्रॉड के लिए देखते हैं। वो अपने जवाब लेके आते हैं और फिर लोगों को उलझाते हैं अच्छी अच्छी लफाजी में, और फिर लोग 90 तरह के करैक्टर और इस तरह के करैक्टर, मुझे फलां बाबा मिला, मैंने देखा दरिया रावी के पुल को तबाह करने के लिए भारतीय पायलट ने एक बम छोड़ा ऊपर से,
اور اس سے پہلے کہ وہ پل پہ ٹکراتا ہے ایک بابا جی سبز چوغے والے نکلے, انہوں نے ہوا میں اڑتے ہوئے بم کیچ کر کے زمین پہ ڈمپ کر دیا جس سے راوی کا پل بچ گیا. ہو سکتا ہے اس نے دیکھا ہو. وہ امجد صاحب امجد کی ایک لائن ہے کہ تمہیں معلوم ہے ایمان وہ واحد حقیقت ہے کہ جس کے ضمن میں پانچوں ہی سے بیکار ہوتی ہیں. اگر آپ کے سامنے ایک شخص پورے ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہاتھی کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے, تو آپ اس کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے واقعی دیکھا ہو, پتہ نہیں خواب کی کیفیت میں, امیجنیشن اتنی اسٹرانگ ہو گئی کہ اسے واقعی دیکھ لیا. ہو سکتا ہے. بالکل کہتے ہیں نا جو مینیفیسٹ کرتے ہیں, جو سوچ رہے ہوتے ہیں, اکثر ایسا ہو جاتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جویریہ دیکھیں نا, یہ دنیا صرف سائنس نے تو دنیا کو دریافت کیا ہے نا, سائنس کی وجہ سے ہم دنیا کو دریافت کرتے ہیں کہ اچھا یہ مائک کے بغیر میری آواز کہاں تک پہنچ سکتی تھی, اب مائک سے بہت دور تک جا سکتی ہے. یہ ہم نے دریافت کیا ہے. لیکن کیا جو سائنس نے دریافت کی ہے دنیا, کیا وہی دنیا ہے؟ کیا اس کے علاوہ کوئی دنیا نہیں ہے؟ کیا جب یہ ریڈیائی لہریں ایجاد نہیں ہوئی تھیں یا دریافت نہیں ہوئی تھیں, اس سے پہلے یہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں؟ مطلب کیسی عجیب و غریب بات ہے. یہ جو ایتھر ہے اور یہ جو ساری دنیایں ہیں, کیسی کیسی دنیایں اب ڈسکور ہو رہی ہیں. بہت ساری چیزیں تو اب ہم ایکسپلور کر رہے ہیں اور بہت سی چیزیں نئی نکل رہی ہیں, اور سائنس کی جو پچھلی پریڈکشنز تھیں وہ سائنس ہی ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو غلط تھی. بالکل. تو ہمیں مکمل طور پر کسی بھی چیز کا پتہ نہیں. تو پھر ماڈرن انسان کو تو سائنس نے زیادہ کنفیوز کر دیا نا. اس کے کسی بڑے سوال کا جواب نہیں دے رہی سائنس. تو پھر یہ بڑے سوالوں کا جواب جویریہ کہاں سے آئے گا؟ تو پھر یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور میں نے کرنا ہے. اور اس وقت جب یہ ہم ان سوالوں کے جواب تلاش کر رہے ہوں صدقے دل سے, اس وقت ہمارے سارے علم کا ہمیں فائدہ یہ ہو کہ وہ جو جیب کترے اس وقت ہماری جیبوں پہ نظر گاڑے ہوئے ہیں, یا وہ جو وہ کیا اسے کہتے ہیں, جادوگر نہیں کہنا چاہیے, شوبدہ باز, وہ شوبدہ باز جو تصوف کی آڑ لے کے شوبدے دکھا رہے ہیں اور لوگوں کو قائل کر رہے ہیں, ان پہ ذرا گہری نظر رکھیں. ایٹ لیسٹ ہم پہچان سکیں ان کو کہ وہ کون سا ہمیں پازیٹیو ایک امیج دکھایا جا رہا ہے, کون سا نیگیٹو ہے, یا کون سا ہمیں ایک طرح سے کیا کہہ لیں کہ ایک طرح سے ہمیں درست راستہ کون سا ہے, غلط راستہ کون سا ہے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے. بالکل. اس کے لیے کہ استاد کی ضرورت پڑتی ہے, کوئی شخص اکیلا نہیں کر سکتا یہ مرحلے طے نہیں کر سکتا. اس لیے فنافی شیخ کا اس میں ایک لازمہ بیچ میں ایک سٹیج ہے. اچھا, فنافی شیخ تصوف کو عشق کے زمرے میں بھی لیا جاتا ہے. جب ہم پہلے پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو یہ بھی سنتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس سٹیج پر پہنچا ہے تو پہلے اس کا دل ٹوٹا ہوگا ایک عام انسان کی طرح, شاید کسی انسان نے ہی توڑا ہو, شاید اس کو کسی سے محبت ہوئی ہو, اس کے بعد پھر وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیجز ٹرو ہوتی ہیں, یہ کس طرح سے ہوتا ہے بیسیکلی؟ اگر دل کا ٹوٹنا, کسی سے محبت ہونا, یہ ضروری ہے اللہ میاں کے ساتھ تعلق اچھا بنانے کے لیے؟ سب کے لیے نہیں. مجھے میں نے مولانا رومی کے زندگی کے حوال پڑھے اور ان پر چھپا ہوا ناول جو بڑا مشہور ہے, دا 40 رولز آف لو, الف شفق کا, وہ بھی سارا مطالعہ کیا اس نیت سے کہ مجھے مزید کچھ ملے مولانا رومی کے بارے میں. اب ان کا جن سے مخالف کے ساتھ اس قدر والہانہ عشق جو ہے وہ مجھے کوئی تلاش کرنے کے باوجود, حضرت علامہ اقبال کا بھی, تو حوالہ دے کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ضروری ہے کہ عشق کی حقیقی تک پہنچنے کے لیے عشق مجازی کے مرحلے لازماً طے کرنے ہیں. لیکن ایک بات ہے, جب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں تو بڑا آپ کے سامنے کھلتا ہے. مثلاً جویریہ کے والد صاحب کے والد صاحب کے والد صاحب کو کس نے پیدا کیا؟ اچھا, یہ کڑی جو ہے یہ الٹیمیٹلی جس عظیم بینگ تک پہنچتی ہے, یہ والی کڑی, تو اپنے آپ پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہ آپ کہاں سے آئیں. تو صوفی لوگ جو ہوتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں کہ جویریہ ایک قطرہ ہے, اٹس اے ڈراپلیٹ, اور وہ جو بہت عظیم ہستی ہے جس سے سارے قطرے جنم لیے وجود میں آئے, جس سے سب قطروں نے جنم لیا ہے, وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے, وہ ایک سمندر ہے. تو یعنی ہم آپ سب قطرے ہیں اور وہ سمندر ہے. یا مولانا رومی نے مثنوی کا آغاز جس چیز سے کیا, انہوں نے کہا کہ بانسوں کا جنگل, اس سے آپ نے ایک بانس کاٹا اور اس میں سوراخ کیے, اس کو بانسری بنایا. جب آپ اس میں پھونک مارتے ہیں تو اس میں سے اب نغمے نہیں, نالے نکلتے ہیں, آہوزاری نکلتی ہے. یہ جو نالے ہیں یہ دراصل جدائی کے نالے ہیں کہ آپ نے اس کو اس کے اپنے جنگل سے جدا کر دیا. انسان دراصل ایک بانس تھا, بانسوں کے جنگل میں تھا اور وہاں پہ اس کی کوئی دیکھ بھال کرتا تھا. آپ نے اس کو کاٹا, الگ کر دیا. اب جب وہ گائے گا یا وہ شاعری کرے گا تو وہ نغمہ نہیں ہوگا, وہ آہوزاری ہوگی. تو مثنوی مولانا روم ساری آہوزاری ہے. کس چیز کی آہوزاری؟ اپنے جنگل سے الگ ہونے کی, قطرے کی سمندر سے الگ ہو جانے کی آہوزاری. تو کچھ یہ ہوتا ہے عشق حقیقی کی واردات, یہ کچھ اس طرح سے کچھ لوگوں کے قلب پہ اترتی ہے اور کیسی لازوال شاعری وجود میں آتی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے. تو عشق مجازی کا ویسے رول ہے اس کے اندر؟ ہم جیسے جو گناہگار لوگ ہیں
ان کی ریاضت ضرور کروا دیتا ہے اس کی عشق مجازی. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے کسی سے شدید محبت نہ ہوئی ہوتی تو مجھے انتظار اور خود سپردگی، وہ ہے نا 1000 بار برو 100,000 بار بیا، غالب نے کہا، یا اس کا ترجمہ جو اسی شعر کا ترجمہ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے پنجابی میں کہا، وکھو وکھے نہ دیاں لذتاں نے بھاویں ہجر ہوئے یا وصال ہوئے، کچھ اس طرح کا ہے. یعنی ہجر و وصال کی لذتوں سے آشنائی مجھے عشق مجازی سے ہی پتہ چلی. انتظار کیا ہوتا ہے، مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں. کسی کے جب انتظار کر رہے ہیں تو ایک ایک منٹ ایک ایک مہینہ لگتا ہے، لیکن جب آپ کسی پسندیدہ شخص کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں 2 دن گزر گئے تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تو پلک جھپکی ہے، ابھی تو ود ون بلنک آف آئی 2 دن گزر گئے. تو یہ جو کیفیات ہیں یہ عشق مجازی کے تجربے کے بغیر ناممکن ہے. آپ اس کا تجربہ کریں، اور جب یہ کر چکے ہوتے ہیں اور کائنات پہ مزید غور کرتے ہیں اور آپ پر یہ عقدہ کھلتا ہے کہ آپ کا معشوق بھی اسی ذات کا پیدا کرتا ہے جس ذات نے عاشق کو پیدا کیا، تو پھر عشق کے لیے یعنی معشوق ہونا کس کو زیبا ہے پھر، کیا مخلوق کو یا خالق کو؟ تو نیچرلی بات ہے کہ آپ کا اپنے معشوق سے جو توجہ ہوتی ہے منطف ہوتی ہے اس کے خالق کی طرف، اور اس طرح یہ سفر مکمل ہو جاتا ہے مجاز سے حقیقت کی طرف چلا جاتا ہے. بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو بیان کیا. یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ایموشنز ہوتی ہیں یا جو ادیب ہوتے ہیں، جو شاعر ہوتے ہیں، جو آرٹسٹ ہوتے ہیں، وہ زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں. جی جی بالکل. اور سینسیٹیو ہونے کے لیے آپ نے کہا کہ ان واقعات سے گزرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے ہر چیز کو فیل کیا، آپ نے انتظار کو فیل کیا، آپ نے وصل کو، آپ نے کسی کی جدائی کو فیل کیا ہو، اور آپ نے ون سائیڈڈ لو کو شاید فیل کیا ہو. اس کے بعد جا کے آپ لکھ سکتے ہیں اپنی فیلنگس کو، آپ پین کے ذریعے کاغذ پہ اتار سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ جتنے بھی ایموشنل آرٹسٹ ہیں، جتنے بھی ایموشنز لکھنے والے ہیں، یا جیسے اگر آپ بھی ہیں، تو میں پرسنلی آپ سے نہیں پوچھ رہی، ویسے ہی میں ایک جنرل کویسچن کر رہی ہوں، ایک پوئٹ ہے، تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان فیز سے گزرے ہوں، آپ نے ہر چیز کو ایکسپیرینس کیا، اس کے بعد آپ لکھنا شروع کرتے ہیں، یا پھر آپ کے جو آپ کی لکھائی ہوتی ہے اس کے اندر پھر وہ زیادہ ایک ایفیشنسی آتی ہے. ایسا ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ بہت سارے ایسے لوگ، میں ایک بڑی مثال میرے ذہن میں آئی ہے حافظ شیرازی کی، جس کو لسان الغیب کہا جاتا تھا. اتنا شاندار کلام تھا. اس کا ایک شعر اپنے ہی بارے میں، ندیدم خوش طرز شعر تو حافظ بے قرآن کے اندر سینہ داری، کہ میں نے تمہاری شاعری سے حسین شعر کبھی نہیں دیکھا، اس قرآن کی قسم جو تمہارے سینے میں ہے. وہ حافظ تھے، ٹھیک ہے، لیکن علامہ اقبال ان کو کیا کہتے ہیں؟ الحذر از آ امام گوسفندہ الحذر، کہ وہ بھیڑوں کا امام ہے، اس سے بچ کے رہنا. اور میں خانہ حافظ ہو کے بت خانہ بہزاد، یعنی حافظ نے جو دیوان لکھا ہے وہ سارا میں خانہ ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ حافظ تو صوفی شاعر تھے، انہوں نے میں کشی وغیرہ وہ حقیقت میں نہیں کی، شریعت میں حرام ہے، لیکن ان کی شاعری بنتی نہیں ہے بادا و ساغر کہے بغیر. ان کی شاعری میں کشی کے بارے میں ہے. تو میں کا تجربہ نہیں ہے، اس نشے کا تجربہ نہیں ہے، لیکن شاعری میں آپ کو معجزن نظر آتا ہے. تو شاعر ایسا چابک دست ہوتا ہے، اتنی ذہین مخلوق ہوتا ہے کہ کسی چیز کا تجربہ ڈائریکٹلی اس کو نہ بھی ہو تو مشاہدے کی بنیاد پہ اس کو تجربہ بنا لیتا ہے. میں آپ کو ایک اپنی مثال بھی، حافظ تو بہت عظیم آدمی ہے نا. میں اپنی مثال دیتا ہوں. مجھے اس وقت ڈرائیونگ نہیں کرنی آتی تھی جب میں نے لانگ ڈرائیو نظم لکھی، اور جب میں سناتا تھا یونیورسٹی میں لانگ ڈرائیو تو لوگوں کو بہت پسند آتی تھی، کیونکہ وہ ایک رومانٹک نظم تھی، اور اپنی جو بھی بلاوڈ کہہ لیں اس کے ساتھ میں نے ویژولائز کر رکھا تھا. 14ویں کا چاند ہے اور موٹر وے پہ بھاگتی پھسلتی جا رہی ہے گاڑی، اور ہم جس موڑ سے ہم نے مڑنا تھا، جس انٹرچینج سے، باتیں کرتے کرتے وہ انٹرچینج پیچھے رہ گیا، اب اگلا انٹرچینج 50 کلومیٹر آگے ہے. اور یہ ساری کیفیات جو ہیں کہ ہمارے جو کہکے ہیں وہ ڈیش بورڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، ہمارے وعدے جو ہیں وہ پیک کر کے پچھلی سیٹ پہ رکھے ہوئے ہیں. تو یہ نظم تھی. تو کہتے تھے کہ یار یہ تجربہ آپ کو کب ہوا؟ میں نے کہا مجھے تو ڈرائیونگ نہیں آتی. اس وقت نہ میرے پاس گاڑی تھی نہ مجھے ڈرائیونگ آتی تھی. تو یہ شاعر بڑی وہ چاتر چیز ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ لوگوں کا تجربہ اپنا تجربے کے طور پہ بیان کرتے ہیں. یہ بالکل امکان ہے، لیکن شعر میں رس اپنے تجربے سے پڑتا ہے، یہ میرا ایمان ہے. کسی حد تک تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اس طرح کا کام کرنے میں، لیکن شعر میں جو رس پڑتا ہے
وہ آپ کے تجربے سے ہی پڑتا ہے. مثلاً ہم آج کے عہد میں بڑے میں نام نہیں لوں گا کہیں ناراض نہ ہو جائے نا ہمارے سینئر دوست, وہ ان کو پتا ہے کہ نوجوانوں میں مقبول ہونے کے لیے رومانٹک شاعری کرنا ضروری ہے. اب ان کا اپنا کوئی تجربہ نہیں ہے, جلدی چھوٹی عمر میں شادیاں ہو گئی, مجبوری کی شادیاں, پھپھے کی لڑکی سے شادی ہو گئی اور بچے ہو گئے, شروع سے ہی پیمپر شیمپر اور دودھ وغیرہ پورے کرنے میں زندگی صرف ہوگی, اس کو ان کا رومانس کا کیا تجربہ. لیکن اب چونکہ مشاعروں میں یونیورسٹیوں کے مشاعروں میں شعر ہی یہ بکتا ہے, چلتا ہے, تو سوشل میڈیا پہ یہ بکتا ہے, ٹک ٹاک پہ یہ بکتا ہے, بالکل ٹک ٹاک, بالکل. تو پھر وہ کیا کریں ریلیونٹ رہنے کے لیے, پھر انہوں نے وہی نا ایک اپنی خیالی دنیا بنائی, بالکل اس میں اپنا ایک محبوب بھی بنایا, اور وہ تجربہ بالکل. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذہین کاری کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کے تجربے سے نکلا ہے یا یہ کچا ہے, اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام. ابھی علامہ صاحب نے فرمایا نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی, کہ یہ شوریدہ بلبل یعنی جو شور کر رہی ہو بلبل, تمہارا نغمہ ابھی کچا ہے, ابھی اس کو سینے میں مزید سنبھال کے رکھو, اس کو ایکسپیرینس تو کرو, اس کو جذبات کی گرمی سے پکنے دو. جب یہ پک جائے گا, خام نہیں رہے گا, کچا نہیں رہے گا, پک جائے گا, تب بھی اچھا لگے گا. تو وہ جو عشق کی بھٹی میں پکے ہی نہیں ہے, جن میں گداز نہیں ہے, جن میں سوز نہیں ہے, وہ پہچانے جاتے ہیں. بے چوٹے شاعر نہیں ہوتے, بے رس بے چوٹے پھکے, وہ پہچانے جاتے ہیں. اچھا کہ انہوں نے بس ایسے ہی لکھ دیا, کچھ بھی سن کے. اور آپ بھی پہچان لیں گی جب تجربہ اندر سے نکلتا ہے. مثلاً ایک شکیب جلالی کا میں آپ کو شعر سناتا ہوں, مجھے ذاتی طور پر بڑا پسند ہے. کیا کہوں دیدہ تر یہ تو میرا چہرہ ہے, سنگ کٹ جاتے ہیں بارش کی جہاں دھار گرے, کہ یہاں سے آنسو گرتے گرتے جو چہرہ دو حصوں میں چر گیا ہے. تو بھائی اس کے بارے میں تم پوچھو, میں کیا بتاؤں. ایک پتھر پہ مسلسل پانی گرتا رہے, وہ پھٹ جاتا ہے, میرا چہرہ پھٹ گیا, تو اس میں کیا قیامت آ گئی آنسوؤں کی دھار سے. کچھ اس طرح کا تجربہ جب آپ کو خود سے نہیں ہوتا تو تب تک آپ اچھا شعر نہیں کہہ سکتے. اچھا شعر نہیں کہہ سکتے. آپ کے بھی بڑے میں شعر و شاعری جو آج کل کی جو نوجوان نسل ہے اس کے حوالے سے بھی سنتی رہتی ہوں. اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے کہا کہ ریلیونٹ رہنے کے لیے کچھ شعراء اس کا استعمال کرتے ہیں, لیکن آپ ایز اے پوئٹ یا ایز اے رائٹر, یا آپ جو ان چیزوں کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ ویسے نوجوان نسل کو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے, کوئی مشورہ دینا چاہیں گے؟ کہ آپ آج کل سب کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں, سب کو کوئی کسی کو ون سائیڈڈ لو ہو رہا ہے, کسی کا بریک اپ ہو رہا ہے, تصوف کی طرف تو جا ہی نہیں رہے نا, تو وہیں پہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں بیسکلی. وہ جو مڈل لائن ہے, وہ ٹرانزیشن والی جس کو ہم کہہ رہے ہیں, تو وہ کیا وہ تصوف کی طرف کیسے چلے جائیں, یا وہ اس پہ باہر ہی نکل آئیں؟ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ ایک مشکل کام ہے میرے لیے اس سوال کا جواب دینا, کیونکہ میرے اندر کا جو شاعر ہے وہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ عشق پیشہ جو مزدور وہی رہوں ہمیشہ. مجھے اچھا لگتا ہے, اچھے چہروں والے لوگ, ذہین لوگ اچھے لگتے ہیں. اور فرا کے پروگرام میں ایک دفعہ انہوں نے یہی پوچھا, تو میں نے کہا کہ لو از ناٹ اے ڈیزیز, اٹس اے سنڈروم, اٹس اے چین آف ڈیزیزز. ایک سے چھوٹتا ہے تو دوسرے سے ہو جاتا ہے, دوسرے میں مبتلا ہوتے ہیں آپ, وہ چھوٹا ہے تو تیسرے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ مسلسل مبتلا ہونے کا جو عمل ہے یہ آپ کے اندر ایک شاعر کو زندہ رکھتا ہے. تو اس سوال کا جواب میرے لیے دینا اس لیے مشکل ہے کہ ایک اندر جو زندہ اور جاوید شاعر موجود ہے وہ یہ مشورہ دے گا کہ ٹوٹ کے محبت کرنی چاہیے. نفرت تو نہیں نا کم از کم کر رہے آپ, نشہ نہیں کر رہے, نفرت نہیں کر رہے, محبت ہی کر رہے ہیں نا. بالکل ٹوٹ کے کرنی چاہیے, شائستگی کے ساتھ, خود سپردگی, اپنا مکمل سرنڈر کر دیں, اپنے محبوب کے قدموں میں رکھ دیں. کہ جو ہے نا, جو جی سے, ہمارے فرض شاہ صاحب کی نظم کی لائنیں ہیں کہ جو جی سے چاہو یار کرو, ہم پڑ جو گئے تیری راہ پیا, تو اپنے آپ کو سپرد کر دیں. لیکن دوسری طرف جو آپ نے سوال کیا کہ اصلاح کیسے ہو, تو اب میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ آہستہ آہستہ وہ جو نا ٹرین جس طرح کانٹا بدل رہی ہوتی ہے, تو میں کانٹا اپنا جو ہے نا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اب بدلا جا رہا ہے. اور نہ وہ عمر رہی ہے کہ جہاں پہ اب سوٹ کرتا ہے یہ والی بات کہ میں بانگے دہل یہ کہوں کہ نہیں محبت میں مبتلا ہونا بڑا اچھا ہے. نہیں, محبت کی تو کوئی عمر نہیں ہوتی, محبت کی کوئی عمر نہیں ہوتی. ہاں, لیکن ویسے ہی خود سے نا حجاب سا ایک آتا ہے کہ یار یہ کیا بات ہوئی, اچھے لگتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اچھے لگتے ہیں.
بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن اب خود سے بندہ رک جاتا. پہلے پیش قدمی کرتے تھے ہم، جا کے بتا دیتے تھے اچھا کہ آپ کی آنکھیں کتنی اچھی ہیں، اور اس کے بعد خود 4 دن سوچتے رہتے تھے کہ واقعی آنکھیں بہت اچھی تھی اور ان آنکھوں پہ بھائی 36 شعر کہہ دیتے تھے. اچھا شاعر کا یہ بڑا فائدہ ہے، کچھ جلدی سے لکھ دیتے ہیں، اگلا بندہ بھی امپریس ہو جاتا ہے کہ واو کیا لکھ دیا اس نے. بالکل صحیح بات ہے. تو لیکن آن دا ادر ہینڈ میں زندگی کے جس حصے میں ہوں اس وقت، میں سیریسلی یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے سامنے، جدید انسان کے سامنے جو بڑے سوالات ہیں، ان سوالات کا جواب اے آئی کے پاس، آئی ٹی کے پاس، کمپیوٹر سائنس کے پاس، فزکس، بایولوجی، جیولوجی، فلکیات، ان سب کے پاس نہیں ہے. اس کا جواب جو ہے وہ یہی تصوف اور دین اور شریعت پہ ہے. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طریقت جو ہے ایک دائرہ ہے اگر، تو اس کا مرکزہ جو ہے وہ شریعت ہونا چاہیے. اگر شریعت نہیں ہے تو طریقت نری ہوس ہے، اور یہ سمجھنے کہ دوزخ کا راستہ، کچھ اس طرح کی بات ہے. تو وہ مداری آپ یعنی کہ شعبدہ بازی آپ سمجھ لیں. اگر آپ نے یہ چمتکار دکھانا تو ایک غیر مسلم بھی دکھا سکتا ہے نا. آپ یہ چمتکار دکھانا سیکھ لیں. آپ کو دیکھیں نا، آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کتنے جادوگر یہاں سے کبوتر نکال کے دکھا دیتے ہیں آپ کو، آپ کی آنکھوں کو دھوکہ دیتے ہیں. تو یہ تو ہوتا ہے، ایک بندہ ایسے لیٹا ہوا ہے، ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، بندہ فضا میں اڑ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معجزہ دکھا رہے ہیں یا وہ کرامات دکھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو کرامت دکھانے کے لیے، معجزہ تو انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے نا، کرامت دکھانے کے لیے شریعت کا ہونا آپ کی شخصیت کے اندر بنیادی جزو ہے. تبھی ہم آپ کو، ہمارے جیسے عام آدمی، عام مسلمان آپ کو صوفی مانیں گے کہ آپ شریعت کے پابند ہیں. ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ آیا، بہت سفر کر کے، آپ نے سنا ہے، بڑا نام ہے آپ کا، تو میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ میں بڑے بڑے اسرار سیکھ لوں، اسرار دین سیکھ لوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے رہ لیں آپ. وہ ہفتہ 2 ہفتے انہوں نے کہا کچھ چمتکار نہیں دیکھا، کوئی کرامت نہیں دیکھی، کچھ خارق عادت چیز نہیں دیکھی، کچھ عجیب و غریب چیز ہونی چاہیے تھی. انہوں نے کہا کہ مجھے، آگے انہوں نے سوال کیا، جب یہ اعتراض سن رہے تھے بزرگ، انہوں نے سوال کیا کہ مجھے شریعت کے علاوہ کوئی کام کرتے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. کہتے ہیں یہ بذات خود ایک معجزاتی کرشماتی بات نہیں ہے. واقعی یہ بات ہے کہ فی زمانہ آپ اتنا عرصہ شریعت کے علاوہ آپ کو کام نہ کریں، تو یہ عقل کو حیران. معجزے کا جو مادہ ہے وہ عجز سے ہے، عقل کو عاجز کر دینے والا جو فینامینن ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں. تو دینی طور پہ ہم نے ان کو پیغمبروں سے منسوب کر رکھا ہے، فائن. تو لیکن یہ اٹ سیلف ایک کرامت ہے کسی بزرگ کی کہ وہ شریعت کے علاوہ چلے ہی نہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس عمر کے اس حصے میں ہوں کہ اب مختلف طرح کے سوالات آتے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات مجھے بعض ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ گرینز آف ٹروتھ ہر جگہ پہ. جب ہم، آپ کو یاد ہے کلاس میں فلسفہ پڑھتے تھے تو ہم تھوڑا سا ہمیں ٹروتھ ملتا تھا ہیگل کے پاس، تھوڑا سا فرائڈ کے پاس، تھوڑا سا مارکس کے پاس، تھوڑا سا برٹرینڈ رسل کے پاس، اور تھوڑا سا کسی صوفی کے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے سچ جو ہے نا کسی ایک جگہ پہ نہیں رکھا. سچ کا آپ گویا ایسے سمجھ لیں جیسے وہ کسان یوں پھینکتے ہیں نا بیج کھیت میں تو وہ پھیل جاتے ہیں اور وہاں سے پودے نکلتے ہیں. اللہ نے اس دنیا میں سچ کو ایسے ہی پھیلا دیا، اور آپ نے دانا دانا پکڑ کے، گرین پکڑ رہنا ہے کے، کہ یہاں سے تھوڑا سا سچ یہاں سے ملے گا. کچھ ہماری اپنی بھی تو لاجیکل تھنکنگ ہوتی ہے نا کہ جو ہمیں چیز بہتر لگ رہی ہے ہم اس کو بھی چوز کر لیتے ہیں. یہ لاجک بھی اسی کی، یہ ذہن بھی اسی کا بنایا ہوا ہے، عقل سلیم بھی اسی کی بنائی ہوئی ہے. تو آپ کو سائنس کی طرف راغب کرتی ہے، بڑی اچھی بات ہے. منطقی عقل جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بزرگ کہتے ہیں کہ صرف منطقی عقل اکیلی یہ کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ عقل اتنی شاطر، اتنی تیز ہے کہ ایک چیز کے حق میں بھی اتنے ہی دلائل گھڑ لائے گی جتنے اس کے خلاف گھڑ لائے گی. یہ کانٹ نے کہا تھا. تو عقل پہ بھروسہ کرنا، صرف اور صرف عقل پہ بھروسہ کرنا، یہ آپ کو بھٹکا دے گا. آپ صرف اور صرف دل پہ بھروسہ کریں گے تو بھی آپ بھٹک جائیں گے. تو اسی لیے جو ہے نا وہ قلب کا قرآن حکیم نے لفظ استعمال کیا ہے کہ انسان کی شخصیت کا جو مرکز ہے وہ ہے قلب، وہ فواد، وہ ہارٹ، وہ نہیں ہے. یعنی عربی میں قرآن حکیم میں دل کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ فواد ہے، ٹھیک ہے. لیکن قلب جو ہے وہ شخصیت کا مرکز ہے. جو ایکس ایکسس اور وائی ایکسس، 2 لائنیں جس جگہ پہ کاٹتی ہیں ایک دوسرے کو، وہ مرکز، سینٹر بنتا ہے، وہ ہے قلب. تو انسان کی شخصیت عقل اور دل، جذبات، ان دونوں کا مرکز جس جگہ پہ وہ ہے قلب. تو انسان پر حقیقت آشکار ہوتی ہے قلب پہ، جو عقل اور جذبات دونوں کا مرکز ہے.
تو نہ اکیلی عقل کام آئے گی، نہ اکیلا دل کام آئے گا. قلب از بیسیکلی دا سینٹرل پوائنٹ. جی دیٹس دا سینٹرل پوائنٹ آف یور. جیسے ہم قلب کو ویسے دل ہی کے معنوں میں لے رہے ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں نا قرآن حکیم ہو یا عربی ہو، اتنی وسیع زبان ہے، اس میں 2 الفاظ ہیں. اسی لیے یہ بزرگ یہی کہتے ہیں کہ قلب کا مطلب یہ والا دل نہیں ہے، بلکہ ہم کسی بھی چیز کے مرکز کو دل کہتے ہیں نا. لاہور کا دل مطلب پاکستان کا دل لاہور، لاہور کا دل کیا ہے؟ ورلڈ سٹی، مرکز ہے نا. تو اس طرح یہ والا جو شخصیت کا مرکز ہے، شخصیت 2 چیزوں سے ہے نا، جذبات ہیں اور خیالات ہیں. تو ان دونوں کا مرکز جو ہے وہ قلب ہے. تو اسی پر ہی خدا کے ہونے کا، خدا کی معرفت یعنی اس کی پہچان کا انکشاف ہوتا ہے آپ پر. صوفیاء بھی اسی قلب پر ان پر یہ منکشف ہوتا ہے، اور جب وہ یونیٹری ایکسپیرینس میں جاتے ہیں تو ان کے قلب پہ ہی وہ روشنی اترتی ہے، اور اس کے بعد وہ اس کی جو سرور ہوتا ہے وہ اس میں ایسے مست ہوتے ہیں کہ واپس آنے کو دل نہیں چاہتا، اور جب واپس آتے ہیں تو بتا نہیں سکتے. جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، اور یہیں سے ساری غلط فہمیاں اور یہیں سے افسانے پیدا ہوتے ہیں. یہیں سے آپ جویریہ کو جہاں مرضی بھٹکا دیں، جو مرضی الٹی سیدھی کرامات کچھ بھی کہہ دیں. اچھا ہاں، وہی بات ہے کہ اگر آپ سمجھ نہیں سکتے کسی بات کو تو آپ ہر بات پہ یقین بھی کر لیں گے. تو وہی والی ساری چیزیں. سر بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو بیان کیا. آج کل کی اگر سچویشن کی بات کی جائے، جنگ کے حالات بنے ہوئے ہیں، خدا نخواستہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے کچھ جو 1-2 دن ہیں بڑے ہی ہمارے لیے ٹریجک ہو سکتے ہیں، خدا نخواستہ. اس کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا وہ جو تصوف کی کہانیاں تھی، چلیں وہ تو ہم نے بات کر لی کہ وہ بام کو پکڑنے والی اور پھینکنے والی، تو اب وہ والی چیزیں تو ہم دوبارہ ایکسپیرینس نہیں کر سکتے شاید. ایز اے شاعر، ایز اے پیس لور، ایز این ایموشنل پرسن، آپ کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ میں تو ذاتی طور پہ گھر میں بچوں کو بھی چیونٹی تک کو مارنے سے سختی سے منع کر دیتا ہوں. اور نظیری جو بڑے عظیم شاعر تھے، ان کے شعر کا ایک مفہوم ہے کہ چیونٹی کو بھی نہ مارو، کیونکہ اس میں جان بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کسی اپنے بچے کی کوئی کھانا شانا لینے باہر نکلی ہو. تو بطور شاعر تو ظاہر ہے بالکل بھی نہیں. کسی کا ناخن بھی بے جا ٹوٹے تو تکلیف ہمیں ہوتی ہے، تو وہ تو بالکل نہیں. لیکن ایک سوچنے والے انسان ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات سرجری ضروری ہو جاتی ہے. بگر پین سے بچنے کے لیے اسمالر پین کو سفر کرنا پڑتا ہے. ایک چھوٹی سی انگلی خدا نخواستہ ایسا کوئی وقت آن پڑے کہ اس انگلی کو کاٹ دینے سے سارا بازو، سارا جسم بچ سکتا ہے، تو پھر نیچرلی آپشن کیا ہوگی؟ یہ انگلی کاٹ دینا. اسی طرح جنگ بعض اوقات ناگزیر ہو جاتی ہے جب آپ نے خیر کی حفاظت کرنی ہو. تو شر اگر آپ کے ساتھ جنگ پہ آمادہ ہو تو پھر آپ بھی تلوار نکالیں اور جنگ کریں. ایسے حالات میں امن کا راگ الاپنا یہ خودکشی کے مترادف ہے. یہ آپ کو بھی مروائے گا، آپ کی نسلیں اگر بچ گئی تو ان کو بھی مروا دے گا. یہ بزدلی ہے. تو میں بطور شاعر تو ظاہر ہے چیونٹی تک کو گرم زمین پر چلنے سے، جب وہ چل رہی ہوتی اس کے پاؤں جل رہے ہوتے تو میں اس کی تکلیف محسوس کرتا ہوں بطور شاعر. لیکن بطور ایک انسان ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بطور قوم ہمیں اپنی سروائیول کا مسئلہ پیدا ہو گیا، اور یہ جو آپ نے بتایا یہ انٹیلیجنس بیسڈ رپورٹس ہیں، اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں انہوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ شاید یہاں لاہور میں یا شاید گلگت کے علاقے میں کچھ، انہوں نے بھی تو اپنا ووٹ بینک پاکستان بیشنگ نہ کریں تو ان کا الیکشن کا جلسہ نہیں پورا ہوتا. تو پاکستان میں کبھی انڈیا بیشنگ پہ الیکشن نہیں ہوتا، اتنے ہمیشہ وہی ہو رہا ہے. تو ان کے لیے شاید ناگزیر ہو گیا ہے. کیسی خوفناک بات ہے وہ. ابن انشان نے کہا نا کہ 22 سال میں ماں پال پال کے 22 بہاریں ایک جوان کرتی ہے ایک بچے کو، اور جب وہ جنگ میں مرتا ہے تو 22 دنوں میں وہ گل سڑ کے مٹی کا رزق ہو جاتا ہے. کیسی تکلیف دہ بات ہے. تو آپ کو، آپ کے وزیر اعظم نے تو نظمیں کہی ہوئی ہیں آپ جنگ نہ ہونے دیں گے، تو آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اور نہ جنگ ہونے دیں. یہ ہم اس کو شر سمجھتے ہیں. مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر. ہم شر سمجھتے ہیں، اس کو نہ ہونے دیں. لیکن اگر آپ نے مسلط کی تو میں اپنا فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں گا. میں اس کے گیت لکھوں گا. اس مٹی کا بیٹا ہوں اور میں نے ہمیشہ اس کے گیت لکھے ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا مٹی کی محبت ہے، لیکن سب سے پہلی محبت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اگر مٹی کی محبت ہوتی جویریہ تو مکہ نہ چھوڑتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی. اللہ تعالیٰ سے محبت تھی تو آپ نے مکہ چھوڑا، مدینے کو اپنا وطن بنایا. پلٹ کے دیکھتے تھے بھری ہوئی آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے جب مکہ کو یاد کرتے تھے، اپنی جنم بھومی کو. لیکن بہرحال تو مٹی سے محبت ہے، لیکن بطور مسلمان دین پہلے. تو اگر آپ
اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنگ نہ کرو. obviously اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کا تو جواب دینا ہے, اس کی تیاری کرنا بڑا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں, میں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام عظیم لوگوں کو جنہوں نے ہمیں ایٹم بم بنا کے دیا. اگر یہ نہ ہوتا جویریہ آج, تو یہ جو دور دراز کے علاقے ہیں, خاص طور پہ جو ایریا مجھے بے حد میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اگر پاکستان کو بے پناہ حسن دیا ہے جس علاقے میں, وہ شروع ہی ہنزا کے بعد ہوتا ہے. وہ سوست اور اس کے درمیان گجال, یہ علاقے ہیں سر ایسے حسین و جمیل کہ بندہ کہے کہ میں وہیں پہ عمر گزار دوں, میرا یار مجھ کو ملے جہاں. یہ وہ خوبصورت خطے ہیں, ان پہ وہ حملہ کر کے قبضہ کر لیں اور ہم دیکھتے رہ جائیں, تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. تو یہ ایٹامک جو ہمارا ڈیٹرنٹ ہے, اس کی وجہ سے ہم وہ 1000 دفعہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی نیوکلیئر پاور ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت ایج ہے اس حوالے سے. کچھ شاعری کی زبان میں کچھ بھی سنانا چاہیں اینڈ پہ, ایٹ دا اینڈ آف دا شو, اس حوالے سے, جنگ کے حوالے سے کچھ بھی. اچھا, اگر مجھے آپ پہلے اگر اشارہ کر دیتی تو میں وہ سن تاز کے حوالے سے آپ کو ایک نظم سناتا. وہ ہم سے مس ہو گئی, وہ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ سنیں گے. لیکن ایک مشاعروں میں جو بہت زیادہ جس کی فرمائش ہوتی ہے وہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. آج کل کے حالات کے تناظر میں, برف پر خاک کے جالے نہیں اچھے لگتے, برف پر خاک کے جالے نہیں اچھے لگتے, وہی گلیشیئرز اور وہی گلگت اور وہاں پہ برفانی تودے اور اس پر بموں کے پڑی ہوئی اس کے مدد سے مٹی, تو وہ نہیں اچھے لگتے. برف پر خاک کے جالے نہیں اچھے لگتے, ذہن پر خوف کے تالے نہیں اچھے لگتے, اور ریت تھکتے ہوئے قدموں کا برا مانتی ہے, ریت تھکتے ہوئے قدموں کا برا مانتی ہے, دشت کو پاؤں کے چھالے نہیں اچھے لگتے. اس کا کہنا ہے چراغوں پہ قناعت کر لو, اس کا کہنا ہے چراغوں پہ قناعت کر لو, اور مجھے زرد اجالے نہیں اچھے لگتے, اور مجھے زرد اجالے نہیں اچھے لگتے. روز آئندہ میں ڈھل جا میرے بیتے ہوئے دن, جو ماضی پرستی کی روش ہے, اس پر ایک تبصرہ ہے کہ روز آئندہ میں ڈھل جا میرے بیتے ہوئے دن, مجھے ماضی کے حوالے نہیں اچھے لگتے, مجھے ماضی کے حوالے نہیں اچھے لگتے. اور آخری شعر ہے اس کا کہ تیرے حماد کو لوگوں نے بتایا ہی نہ تھا, تیرے حماد کو لوگوں نے بتایا ہی نہ تھا, شاہ کو بولنے والے نہیں اچھے لگتے. کیا خوبصورت. شاہ کو بولنے والے نہیں اچھے لگتے, برف پر خاک کے جالے نہیں اچھے لگتے, اور ذہن پر خوف کے تالے نہیں اچھے لگتے. بہت خوبصورت. آج کل کی ایک منظر کشی آپ نے بڑی خوبصورتی سے کر دی, بڑی اچھی شاعری سے کر دی, جو ہم مس کر چکے ہیں. جو آپ کی جو انقلابی نظم تھی وہ بھی ہم آپ سے دوبارہ انشاءاللہ سنیں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور مجھے لگتا ہے ہم نے صرف ایک ٹاپک ڈسکس نہیں کیا, بڑی ڈائیورسٹی, ہم نے زندگی کو, تصوف کو, آج کل کی جنریشن کو, سائنس کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے جو اپنے انسائٹس ہیں ہمیں پرووائڈ کی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ونس اگین. میں 1 منٹ لے کے آپ کی میزبانی کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. میزبان اگر مہارت سے سوالات کو اینکر نہ کرے تو وہ پروگرام کو بریک کر دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے, پروگرام کی کمر توڑ دیتا ہے. آپ نے بڑے بات سے بات نکالی, بر وقت سوال اینکر کیے. اینکر کا مطلب لنگر انداز ہونا, وہ جو کشتی جب آ رہی ہوتی ہے, جہاز پھینکتے ہیں نا ساحل پہ اور لنگر انداز ہو جاتے ہیں تاکہ اب کشتی ادھر ادھر نہ جائے. تو یو ور اینکرنگ دا کویسچنز very accurately and on time and precisely. I really appreciate. مجھے خوشی ہے کہ ہمارا بچہ اتنا بڑا ہو گیا. تھینک یو سو مچ سر. مجھے خوشی ہے کہ آپ کو آج فخر محسوس ہو رہا ہے, اور میں واقعی میں بڑی خوش تھی. میں نے کہا میں سب سے پہلا سوال یہی پوچھوں گی کہ سر آپ کو آج کیسا لگ رہا ہے ادھر بہت اچھا. تھینک یو سو مچ ونس اگین فار یور ٹائم. انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کو دعوت دیں گے. تو یہ تھے سر احمد حماد. سر میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کیونکہ میرے ٹیچر ہیں, میرے بہت معزز استاد ہیں, اور انشاءاللہ دوبارہ بھی ان کو انوائٹ کریں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.